اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں، وہ راتیں جن میں ایک رات اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی باقی ساری زندگی کی عبادت خیر من الف شہر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ اور 1000 مہینہ تقریباً 70 سال سے اوپر بنتا ہے، اور ایک انسان کی نارمل زندگی اتنا ہوتی ہے، تو ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں اعمال ہیں، خداوند کریم کے ساتھ انسان مربوط ہو جائے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات۔ 19 اور 21 کی رات کے اعمال تقریباً مشترک ہیں، 23 کی رات کے کچھ الگ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ علیحدہ سے بتائیں گے۔ 19 اور 21 کی رات کے اعمال کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ غسل غروب آفتاب کے قریب کرنا ہے آپ نے۔ یہ وہ راتیں ہیں جو بہت ہی بابرکت ہیں۔ ان کی ابتدا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ جو ہی آپ 18 کا روزہ رکھ چکے ہوں، 19 کی رات آنے والی ہو، روزہ کھولنے سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں لیلۃ القدر کا قربتاً الی اللہ۔ غسل ویسے ہی کرنا ہے جیسے عام انسان جنابت کا، حیض نفاس کا کرتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رات کسی بھی وقت آپ نے اعمال شروع کر دینے ہیں۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں لیلۃ القدر کی قربتاً الی اللہ۔ حمد کے بعد سورۃ توحید قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں قنوت بھی پڑھنا ہے، باقی صبح کی نماز کی طرح ہے۔ پھر آپ 70 بار استغفار کریں گے، 70 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 70 دفعہ یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کو کھول لینا ہے۔ جو پیریڈز ہیں خواتین کے، وہ ہم بتا چکے ہیں پیریڈز کے دوران کیا کریں گی، دستانے یوز کریں گی، گلوز یوز کریں گی تاکہ قرآن کے الفاظ کو چھو نہ سکیں۔ قرآن کریم کھول لینا ہے۔ قرآن کریم کھول کے قرآن نہیں پڑھنا۔ ایک اور دعا ہے جو ہم ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، اور مومنین مفاتیح الجنان اپنے اپلیکیشنز میں کر لیں یا کتاب اپنے پاس رکھیں تاکہ اعمال کر سکیں۔ وہ چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے، قرآن کریم سر پہ رکھا رہے، دعا پڑھ کے پھر آپ نے اپنی حاجات طلب کرنی ہے۔ جو آپ کی حاجات ہیں وہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں اپنے دل میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن کریم سر پہ ہی رہنے دینا ہے۔ پھر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو قرآن کریم آپ نے کھولا ہوا تھا، دعا پڑھی تھی، اب آپ نے قرآن کریم اٹھا کے سر پہ رکھ دینا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے واسطے دینے ہیں۔ واسطہ کیسے ہے؟ بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ۔ یہ پھر 10 دفعہ آپ نے اللہ کے بعد 14 معصومین کو ایک کے نام لے کے واسطے دینے ہیں۔ بے محمدن، بے محمدن، بے علیین، بے علیین، بے فاطمہ، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسن، بالحسین۔ اسی طرح آپ نے 14 معصومین کے واسطے دینے ہیں، نام لینے ہیں۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اور قرآن کریم کو سر سے ہٹا دینا ہے۔ اس رات 19، 21، 23 کی رات آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی ہے۔ اگر آپ کربلا مقدسہ پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کہیں بھی ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ وہ آپ کوئی بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں، زیارت عاشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ان لیالی قدر میں 100 رکعت نماز 2 کر کے لیلۃ القدر کی پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ ان کی جگہ آپ اپنی قضا نمازیں بھی 7 دن کی، 6 دن کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گن لیں گے کہ ہماری 100 رکعت کتنی بن رہی ہے قضا نمازیں۔ قضا ویسے ہی پڑھنی ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ قضا کی نیت سے دیکھ لیں گے کہ آپ 7 دن کی بنتی ہیں، 7 دن کی پڑھ کے آپ ان کا بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی قضائیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے دعائے جوشن کبیر پڑھنی ہے۔ جو دعائے جوشن کبیر خواتین پیریڈز کے دوران بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ چھونا نہیں ہے کتاب کو چھو سکتے ہیں لیکن الفاظ کو نہیں چھونا۔ پھر 19 کی رات کا ایک عمل خاص ہے، وہ یہ ہے کہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے قاتلوں پر
لعنت کرنی ہے۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، مولا امیر کائنات کے قاتل پر لعنت کریں، جس زبان میں بھی کریں آپ کا یہ ورد ہونا چاہیے۔ باقی عزاداری برپا کریں، جیسے جیسے بھی جہاں جہاں بھی ہیں حالات جیسے ہیں، گھر پہ کر سکتے ہیں، امام بارگاہ جا سکتے ہیں، عزاداری کرنی چاہیے۔ 19 سے 21 تک دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے خلیفہ بلا فصل مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو ایک شقی انسان نے، ایک خارجی نے سجدے کے دوران مسجد کے اندر قتل کر دیا تھا۔ مومنین سے ملتمس ہوں ان ایام میں، ان راتوں میں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔